نشریات میں ہمارے ساتھی کا ایک اور شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی۔ اس پروگرام میں ہم اپنے براڈ کاسٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے سفر کے حوالے سے، ان کے کارناموں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں۔ آج بھی ایک براڈ کاسٹر میرے روبرو بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں۔ آپ کون صاحب ہیں میں آپ سے ابھی ان کا تعارف کراؤں گا، حالانکہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جب ریڈیو میں آئے تو بذریعہ ٹرانسمیشن ایگزیکٹو آ گئے، اس کے بعد یہ پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے تھوڑا اعلیٰ عہدے پہ آ گئے۔ ان کے بارے میں یہ بات خاص ہے کہ یہ میرے خیال میں گنے چنے ایسے آفیسرز میں ہوں گے جنہوں نے بہت دیر کئی اسٹیشنز میں بحیثیت پروگرام ہیڈ کام کیا ہے۔ میری مراد جناب غلام نبی میر صاحب سے ہے۔ میر صاحب خیر مقدم آپ کا۔ شکریہ رشید صاحب، آپ کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ہم نے ہمیشہ ایک بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو دیکھتے ہی میرے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ ہمیشہ میں اپنے ساتھی یا سامنے والا جو بندہ ہو اس میں اپنی خوشی تلاش کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات۔ میر صاحب کچھ عرصہ ہو گیا آپ سبکدوش ہو گئے اپنی سروسز سے۔ جی، آپ کو میں نے دیکھا ہے ہمیشہ اتنے سالوں سے جوائن جب سے آپ نے کیا، آپ کو میں نے کبھی بیکار بیٹھتے نہیں دیکھا۔ جی، آپ ہمیشہ کام میں لگے رہے۔ لیکن یہ 2 مہینے کیا مصروفیات ہیں اب آپ کی؟ ٹھہراؤ سا آ گیا زندگی میں کیونکہ اتنی لمبی اننگز کھیلی آل انڈیا ریڈیو میں، مختلف اسٹیشنوں میں بحیثیت ٹرانسمیشن ایگزیکٹو مختلف عہدوں پہ کام کیا ہے، اور آج کل ریٹائرمنٹ کے بعد لگ رہا ہے کہ کچھ پرسکون لمحات گزارے جائیں اور اپنے گھر کو تھوڑا سا میں سنبھالوں۔ آج تک تو میں نے اپنی نوکری کو سنبھالا تھا اچھی طرح سے، اب تھوڑا سا وقت میں اپنے گھر کو دے دوں۔ یہ جو اسپین تھا آپ کا پورا وقت جو تھا، جی، یہ کتنا عرصہ جو آپ نے براڈ کاسٹنگ کو دیا؟ میری کل سروس آل انڈیا ریڈیو میں جو رہی ہے 31 سال 1 مہینہ اور 20 دن۔ ماشاء اللہ، جی، اللہ کا شکر ہے۔ حساب پورے کا پورا آپ نے، ایسے مجھے لگتا ہے جیسے میں نے ابھی 4-5 دن پہلے جوائن کیا ہے ریڈیو، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ بالکل بالکل، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے کام سے محبت کریں۔ جی، جو بھی آپ کو ملتا ہے اللہ کا شکر کرو، یا ربا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا عہدہ دیا، اعلیٰ تعلیم دی، اچھے دوست دیے، اچھے کولیگس دیے، میرا چلنا پھرنا آپ نے آسان فرمایا، جو چاہا وہ آپ نے دیا۔ میر صاحب ایک خاص سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو کب لگا کہ یہ میرے سامنے براڈ کاسٹنگ کی چیلنج ہے؟ وہ اس لحاظ سے کہ یہاں بڑے بڑے براڈ کاسٹرز نے کام کیا ہے، ایک انسان جس کی تعلیم بہت اچھی ہے لیکن کپوارہ میں پیدا ہوتا ہے، ریڈیو کا کوئی کانسیپٹ نہیں، ہاں زیادہ سے زیادہ ریڈیو گھر میں سنا ہے۔ ان براڈ کاسٹرز کو جن کو ہم صف اول کے براڈ کاسٹرز کہتے ہیں، ان کو دیکھنے کی جو ہوس ہوتی تھی کہ کاش میں اس براڈ کاسٹر کو دیکھتا اور اسی شعبے میں آنا، اسی ڈپارٹمنٹ میں آنا، یہ چیلنج کب لگا آپ کو؟ ظریف احمد ظریف صاحب جو ہے اس کے بیٹے جاوید احمد، میں ظریف صاحب کے بغل میں رہتا تھا گلشن محل ہاسٹل میں، تو ایک دن مجھے ظریف صاحب کے پاس جانے کا موقع ملا۔ میں نے کہا ظریف صاحب میں بھی بچوں کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا بیٹا اس کا اینکر ہے اس بچوں کے پروگرام کا، شاید ہونہار پروگرام تھا کہ وہ دوسرا پروگرام جو رورل میں ہوتا ہے۔ جی، فالوئنگ ٹور میں آیا ریڈیو پہلی بار جاوید کے ساتھ، بچوں کے پروگرام میں جاوید اس کی اینکرنگ کر رہے تھے۔ لائٹیں میں نے ایسی کبھی نہیں دیکھی تھی، جو میں اندر ہوا تو میں نئی دنیا میں آ گیا، کیونکہ گاؤں سے میں آیا تھا، میں نے یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب یہاں لائٹ، یہاں کا ڈسپلن، یہاں کی خوش آمدیدی، اور جو پروگرام کا پروڈیوسر تھا بڑا ڈسپلن تھا، ہر ایک بچے کا اسکرپٹ اس نے چیک کیا۔ میں پیچھے والے رو میں بیٹھا کیونکہ ڈر ڈر کے پیچھے ہی بیٹھا، میں کچھ سیکھوں، اور جو ریسپیکٹ اس کو دی بچوں نے، اور بچوں کو جس طرح سے اس نے پیار سے سنبھالا، یہ بات میرے من کو چھو گئی۔ میں نے وہی ایک ریزولوشن لی جب پروگرام ختم ہوا، میں نے کہا ربا تب خوش ہو جاؤں گا آپ سے جب آپ مجھے اسی پروگرام کا پروڈیوسر بنائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ اندر سے سوچا؟ ہاں، اندر سے آواز نکلی۔ میں نے کہا اتنی عزت کہاں ملے گی، اتنا اچھا پوسٹ، تبھی آپ کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ہاں، اتنی اچھی سیلیبریٹی آرگنائزیشن۔ بالکل بالکل۔ تو میں نے رب سے اسی وقت دعا کی، ربا مجھے اس پروگرام کا ایک دن انچارج بنا دینا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ کیسے شروعات میں تھا زندگی کی؟ ہاں، تب آپ 10ویں میں تھے، 9th پاس کیا تھا۔ اب ہم آپ کی اس زندگی کے بارے میں آئیں گے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچپنا، جو دور ہوتا ہے بچپن کا، خوبصورت دور ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو براڈ کاسٹنگ ہے اس سے پہلے بھی آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے، اس کی بھی بات ہوگی، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ گھر میں کیسا ماحول تھا،
آپ کے والدین کیا کرتے تھے، اس ماحول کے بارے میں بتائیے. آپ کی پڑھائی کیسے ہوئی، کہاں کہاں ہوئی، یہ سب ہمیں بتائیے، تاکہ یہ جو آپ کے لسنرز ہیں آج تک آپ کے پروگرام سنے ہیں، آپ کے انٹرویو سنے ہیں، بحیثیت پروڈیوسر غلام نبی میر کو سنا ہے، غلام نبی میر اصل میں کہاں سے آئے ہیں اور غلام نبی میر ہیں کیا، یہ ان کو پتہ نہیں. جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے میں نے کہا کہ اس پروگرام میں ہی میں نے ریزولوشن لیا کہ ایک دن میں ریڈیو میں ہی آؤں گا. مجھے لگتا ہے میرا مستقبل ادھر ہی بہتر رہے گا. حالانکہ اس سے پہلے میں نے IAS کے لیے کوشش کی تھی، بہت سے ایگزامس کے لیے کوشش کی تھی، لیکن میرا نصیب یہیں تھا. تو میں بہت خوش ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے اتنی اچھی نوکری دی، جو کہتے ہیں سیلیبریٹی سٹار کی طرح میں نے جاب کیا. اور ہماری آرگنائزیشن جو ہے ایک سیلیبریٹی آرگنائزیشن ہے. میں اللہ کا بہت بہت مشکور ہوں، اس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے اس ادارے میں نوکری ملی. جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں میرے بچپن کا، میرا بچپن سیدھا سادہ بچپن تھا، نیچرلسٹ تھا. بچپن میں تو ننگے پیر اسکول جاتا تھا، انجوائے کرتا تھا، دوڑنا کھیلنا. اور میری پڑھائی میں میری ماں کا رول زیادہ ہے. والد کا انتقال تب میں 9th کلاس میں تھا، اس کا انتقال تب ہوا تھا. جی. پھر میری ماں نے مجھے پڑھایا. والد صاحب کیا کرتے تھے؟ والد صاحب وہ ہی واز لینڈ لارڈ، ایک مان لو آپ کسان، لیکن سیدھا سادہ تھا. اسکول مجھے ماں نے درج کیا، گورنمنٹ مڈل اسکول شولورا کپوارہ. تو وہاں سے میں نے اسکولنگ کی، 8 تک پڑھا. پھر 9th میں گورنمنٹ ہائی اسکول کرالپورہ گیا. اس کے بعد میں سری نگر آیا. گورنمنٹ ہائی اسکول نوہٹا سے میں نے 10th کلاس پاس کیا. کیونکہ میں نے ماں سے کہا تھا، میں ایک ہی بیٹا ہوں ماں، وہ مجھے شادی کرنا چاہتے تھے 7th میں. میرے باپ نے کہا اکلوتے بیٹے ہیں آپ ہمارے، تو مجھے شوق ہے کہ میں آپ دلہا دیکھوں، گھوڑے پہ چڑھا ہوں. اس کے اپنے ارمان تھے. پھر جب باپ کی ڈیتھ ہوئی تو ماں سے میں نے کہا مجھے ماں سری نگر چھوڑو، تب میں پڑھ پاؤں گا. یہاں میں رہوں گا تو اکیلا ہونے کے ناطے آپ مجھے شادی کر دیں گے، میں پھر آگے کچھ نہیں حاصل کر سکوں گا. اس سے پہلے میں گورنمنٹ مڈل اسکول شولورا کپوارہ میں سیکریٹری تھا. جو اسکول کی کمیٹی ہوتی ہے نا، اس میں مجھے الیکشن میں انہوں نے سیکریٹری بنایا. ہاں، سیکریٹری بنایا. تو میرا شوق تھا ہر ہفتے فرائیڈے کے بعد آفٹر نماز میں ایک کلچرل پروگرام آرگنائز کرتا تھا. اس میں جو بھی بچے، جیسے ڈبیٹ ہے، کوئز ہے، گانے بجانے، غزل، مختلف جو پروگرامز تھے وہ انعقاد کراتا تھا ان کو میں. لیکن ماں سے میں اپنے 50 یا 100 روپے لیتا تھا. وہ چاول کے کچھ کیجیز بیچتی تھی، وہ پیسے مجھے دیتی تھی. اس نے کہا تجھے کس لیے چاہیے؟ میں نے کہا ماں میں اسکول میں سیکریٹری ہوں، تو مجھے شوق ہے کہ بچوں کو میں انوالو کروں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں جس سے وہ آگے زندگی میں بڑھیں. تو مجھے ان کو انعام دینا ہے. میں وہ چاہتا ہوں وہ اسکول والے نہ دیں، اپنی جیب سے. ہاں، وہ میں اپنی جیب سے دوں. ماں نے کہا آپ تو صحیح ہے، تو مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں دے دوں. تو وہ چاول کے 10-20 کیجی بیچتی تھی ہر ہفتے میں، مجھے دیتی تھی. تو میں وہاں ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملا. اس سے میں نے کہا سر یہاں ایکٹیویٹیز میں کرانا چاہتا ہوں ہر فرائیڈے کو، تاکہ بچے آگے آگے آئیں، ان کو پڑھنے کے علاوہ اور بھی شوق بڑھے. لیکن جو انعام ہے وہ آپ کے ہاتھ سے دینا چاہتا ہوں، رقم میں دے دوں گا. لیکن کاپیاں لاتا تھا میں، پین پینسل جو بھی ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے، لیکن سر آپ دے دیں گے. کسی بھی بچے کو نہیں لگنا چاہیے کہ یہ پیسہ وہ دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. بہت اچھا. تو ہر ہفتے میں ان کو انعام دیتا تھا. کلچرل. اور پھر سری نگر کیسے پہنچے آپ؟ پھر میں سری نگر آیا. میں نے ماں سے کہا میں اکلوتا بیٹا ہوں، مجھے پڑھنے کا شوق ہے، آپ یہاں رکھو گی مجھے، پڑھا نہیں جائے گا. تو ماں نے کہا وعدہ کرو جب پڑھائی ختم کرو گے سب سے پہلا کام کرو گے آپ مجھے حج کراؤ گے. اگر وعدہ کرو گے تو میں چھوڑوں گی تمہیں سری نگر پڑھنے کے لیے. وعدہ لیا. ہاں، اگر وعدہ نہیں کرو گے تو پھر ناممکن ہے کہ میں اکیلی کیسے رہوں تمہارے بنا. تو پھر میں سری نگر آیا. گورنمنٹ ہائی اسکول سے نوہٹا سے میں نے 10th پاس کیا. پھر اسٹریم کون سی لی آپ نے؟ پھر میں نے میڈیکل اسٹریم لی. اوکے. تو چونکہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ تھی کچھ اور سا میں نے وہاں نکالا جموں کشمیر یتیم ٹرسٹ کے ہاسٹل میں. اچھا. ہاں، وہی آپ کو پڑھاتے؟ ہاں، 1 سال میں رہا وہاں، 1-1.5 سال. چونکہ میں خود دار طبیعت کا اندر سے تھا. اس کے بعد نکل گئے وہاں سے؟ میں وہاں سے نکلا. میں نے کہا نہیں، میں نے محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، گھر چلانا ہے، ماں کو سپورٹ دینا ہے. ماں سے مجھ سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں. تو میں نے پھر پڑھانا شروع کیا. تو 11 سے میں نے پڑھانا شروع کیا ٹیوشن. وہی میں نے پہلے کہا کہ آپ نے جو ایک ایجوکیشن لوگوں کو دی ہے کم سے کم 10,000 اسٹوڈنٹس کو میں نے پڑھایا ہوگا. ان میں کچھ وکیل ہیں، کچھ 11ویں میں ہی آپ نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا؟ پہلا میرا ٹیوشن تھا 182 روپے. اچھا. اور میں پروفیسروں کے بچے پڑھاتا تھا جو کالج میں پروفیسر تھے. اچھا. اس میں سے پھر میں نے کچھ پروفیسروں کے ساتھ وہ ایکسچینج ڈیل کیا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا، آپ مجھے پڑھاؤ گی ٹیوشن گھر میں. ماشاءاللہ، بہت اچھا. استادوں کے بچوں کو میں نے پڑھایا. پھر انہوں نے اپنے یار دوستوں کو مجھے ریکمینڈ کیا، ان کے بچوں کو بھی پڑھایا. میڈیکل اسٹریم جب آپ نے لی تو یہ شوق نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں؟ مجھے زبردست شوق تھا ڈاکٹر بنوں. پھر لیکن جب میں وہاں سیکریٹری تھا اسکول میں تو میرا جو ارادہ ہے
بدل گیا. میں نے کہا نہیں, مجھے آگے کچھ بڑھنا تھا, تو میں بنوں گا یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل. 12th میں جب آپ آئے, ہاں 11th اور 12th کے درمیان ہی یہ فیصلہ ذہن نے کیا کہ نہیں ڈاکٹر نہیں بننا ہے؟ 12th میں نے دیا تھا, میں سلیکٹ ہوا پہلے لسٹ میں. اچھا, MBBS کے لیے؟ ہاں MBBS کے لیے میں سلیکٹ ہوا, کیونکہ میں دن رات محنت کرتا تھا اور دوسرے بچوں کو بھی پڑھاتا تھا. ٹھیک. نیچرلی پڑھنے کی لگن اور بڑھ گئی. پھر حکومت تبدیل ہوئی, پہلا جو لسٹ تھا اس میں سلیکٹ تھا, جب دوسری حکومت آئی اس میں ڈراپ تھا. اچھا, ہاں یہ تقدیروں کے کھیل ہوتے ہیں. ہاں یہ تقدیروں کے کھیل ہے. تو پھر میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے کہا نہیں, میں نے میڈیکل لینا ہے, آگے بڑھنا ہے, میں نے یونیورسٹی پڑھنا ہے, میں نے PhD کروں گا, استاد بنوں گا یونیورسٹی کا. اچھا. یا میں ایڈمنسٹریشن میں جاؤں گا. میری مزاج میں رنگینی تھی, میں نے سوچا میں ایسا کچھ کروں جس میں پورا انڈیا دیکھوں. ہاں وہ تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کے مزاج کیسے تھے. ہاں تو آگے جا کے جو ہی میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی BSc, تو میری عادت تھی, میں جو چھٹی کا پیریڈ ہوتا تھا رزلٹ اور ایگزام کے بیچ میں, تو میں اخبار بہت پڑھتا تھا پہلے سے. ایک دن ایڈورٹائزمنٹ نکلا, وہاں پہ بسکو اسکول کے سامنے ایک ہاکر تھا نیوز پیپر والا, اس سے میں نے امپلائمنٹ نیوز لے لیا, تو اس کو پڑھا اچھی طرح سے. پھر عادت بنائی میں نے اس کو پڑھنے کی, کیونکہ جتنی اپرچونیٹیز نکلتی. MSc کے لیے گئے اس کے بعد؟ نہیں, میں نے اس کے بعد B.Ed کیا ٹیچنگ لائن میں. اس وقت یہ سوچا کہ ٹیچر ہی بنو؟ نہیں, B.Ed اچھی پریسٹیجیس ڈگری مانی جاتی ہے, اور ایک پروفیشنل ٹیچر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو B.Ed اسی لیے آپ نے پھر B.Ed کیا. پھر مجھے شوق تھا, میری ماں اکیلی ہے, بیٹا ہوں, تو بہتر ہے مجھے گاؤں میں ایز ٹیچر ہی بننا چاہیے. تو کیوں میں B.Ed کروں, M.Ed کروں اس کے بعد, یا لیکچرر بن جاؤں اور گاؤں کے بچوں کو بھی تعلیم دے دوں. جب میرا رزلٹ تھا M.Ed کا, تو میں یہاں ہی نواٹا میں تب تھا, تو 2 رزلٹ جب آیا 11 ساڑھے 11 بجے, پھر یونیورسٹی میں گیا 2 بجے, ایک ڈاکخانے والا آیا پوسٹ مین 2 لفافے لے کر, دونوں اپوائنٹمنٹ آرڈر. ایک اپوائنٹمنٹ آرڈر تھا ایز لیکچر ان ٹیچرس ٹریننگ کالج, B.Ed کالج سوپور میں MIT میں. دوسرا تھا ایز ٹیچر ان بسکو اسکول سری نگر. اچھا, ہاں آپ نے اپلائی کیا تھا؟ ہاں میں نے اپلائی کیا تھا, اور انٹرویو بھی دیا تھا اسی دوران, دونوں چیزوں کے لیے. باقی بات یہ ہے کہ جس دن رزلٹ اسی دن دونوں اپوائنٹمنٹ آرڈر. اور میں, ہمارے عزیز استاد تھے, اللہ ان کو جنت نصیب عطا کرے, ڈاکٹر عبدالغنی مدہوش, وہ ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ایجوکیشن کی یونیورسٹی میں, دین فیکلٹی آف ایجوکیشن. تو میں اسی دن 3 بجے گیا یونیورسٹی, تو میں نے اس سے مشورہ لیا. میں نے کہا سر مجھے مشورہ دیجیے, میں کیا کروں, 2 اپوائنٹمنٹ آرڈر آج ہی مجھے آئے ہیں. تو اس نے کہا بیٹا مجھے پتا آپ بڑے کمپٹیٹیو ہو, آپ کل کو کسی بھی آل انڈیا ایگزام کو کوالیفائی کرو گے. اب چونکہ میں آپ کو جانتا ہوں 1.5 سال سے, آپ کوئی اور جاب نہیں لوگے. لیکن جہاں میری ایکسپیرینس کی بات ہے, اگر آپ بسکو اسکول میں جاؤ گے پڑھانے کے لیے, آپ کو وہاں ایکسپیرینس ملے گی, اور آپ جاتے ہی 50,000 ٹیوشن اٹھاؤ گے, کیونکہ مجھے پتا آپ ٹیوشن پڑھانے میں ماہر ہو, اور ٹیوشن کماؤ گے 50,000 اور اوپر سیلری بھی ملے گی, لیکن وہ مانی جائے گی ایکسپیرینس ان لوور ایجوکیشن. اور اگر آپ B.Ed کالج میں جاؤ گے, وہ مانی جائے گی ایکسپیرینس ان ہائر ایجوکیشن. بے شک آپ کو تنخواہ کے علاوہ وہاں اور ٹیوشن نہیں ملے گا, تو آپ بیٹا جاؤ جوائن کرو ایز لیکچر ان B.Ed کالج. یہ 5 فل مارکس ہائر ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن. پھر اس استاد کی وہ بات مجھے بہت کام آئی. 10th 12th کے گیسٹ پیپر بھی نکالتا تھا B.Ed کے بھی, تو وہ میری پبلشڈ ورک تھی. جب میں نے اس کو وہ پیپر دکھائے مدھوش صاحب کو, اس نے کہا یہ تو ایکسلنٹ ورک ہے, ایک دن آپ بہت اچھے رائٹر بنو گے. پھر کچھ دیر کے بعد یہ وہاں امپلائمنٹ نیوز لایا, میں نے ٹرانسمیشن ایگزیکٹیو کے پوسٹ نکلے تھے, تو میں نے دے دیا ایگزام کو. ابھی آپ وہاں لیکچرر تھے تب میں لیکچرر تھا. پھر آل انڈیا ریڈیو میں آنے کا وہی تھا کہ اسٹاف سلیکشن کمیشن میں نے ایگزام دے دیا, میں نے کوالیفائی کیا, اور استاد کی وہ باتیں بہت کام آئی میری, مدھوش صاحب کی. مجھے 5 فل مارکس ملے اس کے ایکسپیرینس کے B.Ed کالج میں پڑھانے کے. اور جو میں گیسٹ پیپر نکالتا تھا, تو اس کے بھی مجھے 5 مارکس فل ملے. باتوں کا سلسلہ ہم آگے اور بھی جاری رکھیں گے, لیکن میر صاحب آپ اگر کوئی نغمہ سننا چاہیں گے تو کیا سنیں گے؟ فلمی نغمہ؟ جی. آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے, ضرور پیش کریں گے آپ کے لیے. مزاج میں رنگینی ہے, تو اس طرح کی قربانی فلم کا نام ہے یہ. جی ضرور پیش کریں گے. میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں نشریات میں ہمارے ساتھی. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی, اور آج جس ساتھی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں آپ ہیں غلام نبی میر, ایک معروف براڈ کاسٹر, اور
میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت عرصہ انہوں نے بحیثیت پروگرام ہیڈ کئی اسٹیشنز میں دیا ہے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں غلام نبی میر صاحب وونو تۄہہِ سُہ وقت ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ لیکچرر ٲسوٕ تہٕ یپٲرۍ آو تۄہہِ آرڈر براڈکاسٹنگ منٛز بحیثیت ٹرانسمیشن ایگزیکٹو. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ٹرانسمیشن ایگزیکٹو آرڈر وٕچھوٕ تۄہہِ ایگزام دیُتوٕ تۄہہِ پتہٕ کوٚروٕ کالِفاے تہٕ یہِ اوسا تُہنٛدِ خٲطرٕ تمہِ ساتہٕ اکھ ایچیومینٹ کِنہٕ تۄہہِ کوٚروٕ تمہِ ساتہٕ کمپرومایز؟ نہ ٲس میٲنۍ ایچیومینٹ. ییٚلہِ بہٕ ریڈیو کشمیٖر گۄڈٕ اوسُس آمُت لگ بگ 81-82 منٛز ہُمِس پاٹسِپیٹ کرنہٕ خٲطرٕ تتی ٲس مےٚ ریزولوٗشن نِمٕژ. مےٚ دوٚپ اگر بہٕ پرناو کالجس منٛز ییٚتہِ چھُ عمر بھر أکسٕے کالجس روزُن, چہرے بدلیں گے, سیلبس وہی ہوگا, مجھے آگے بڑھنا ہے, چلو آئی شوڈ گو فار چینج. تو پھر ایسا ہوا کہ جب میں نے ایگزام کوالیفائی کیا تو اس کو میں نے ایز چیلنج ایکسیپٹ کیا, مجھے ایگزام کوالیفائی کرنا ہے. مےٚ آیہِ واریاہ لڑکہٕ دوٚپُکھ ہے ژٕ چھُکھ خیال خواب وٕچھان, یہِ چھُنہٕ اَسہِ گژھان کوالیفاے, ژےٚ کَتہِ گژھی. تہٕ بہٕ وٕچھ میون مِزاج کَتھ کَرنُک انداز سیوٚد ساد مِزاج. مےٚ ووٚن تٔمۍ اگر تۄہہِ 2-3 لَٹہِ ایگزام دِتوٗ تۄہہِ گوٚو نہٕ کوالیفاے کینٛہہ, مےٚ تُہۍ چھُو مےٚ کران انڈر ایسٹِمیٹ, بٹ آی ایم کانفِڈنٹ, آی ہیو سٹرانگ وِل پاور, آی ول کمپیٹ اینڈ آی ول کمپیٹ, آی ول بی سلیکٹڈ. ماشاء اللہ. یہ مےٚ چیلنج کیٛازِ بہٕ اوسُس نا ہُتہِ وہ کہاں ہوا؟ دلی میں ہو کیا؟ ایگزام تھا یہاں امر سنگھ کالج میں, لیکن انٹرویو میرا دلی میں تھا. ہاں تہٕ پتہٕ گوس بہٕ سلیکٹ حظ. ایمپلایمنٹ نیوزس منٛز آو میون ناو, تیوٗتاہ خۄش گوس تمہِ ساتہٕ. اَکہِ وِزِ اوسُس بہٕ شوقہٕ سان اَنان ایمپلایمنٹ نِوٕز. آز چھُ میون سلیکشن لسٹ اتھ منٛز, سیریلس منٛز چھُس بہٕ اتھ منٛز. ٹاپ کوٚر مےٚ سُہ ایگزام تمہِ وِزِ. گوس بہٕ سلیکٹ تمہِ ساتہٕ ٹرانسمیشن ایگزیکٹو ایجوکیشنل براڈکاسٹ. اور بڑٕ خوشی گٔے, مےٚ مِلیو پنٕنۍ فیٖلڈ. اور یُس مےٚ ہُہ ریزولوٗشن اوس نِمٕژ بچہِ پروگرامس منٛز سُہ اِرادٕ گوٚو پوٗرٕ. اور بہٕ گوٚوُس سلیکٹ. ریڈیو کشمیٖرس منٛز ٲس مےٚ فٔسٹ پوسٹِنگ ایز ٹرانسمیشن ایگزیکٹو ایجوکیشنل براڈکاسٹ. تمہِ پتہٕ دِتۍ مےٚ سکوٗل براڈکاسٹٕکۍ لیکچر پانے ییٚتہِ. ٹھیٖک. گۄڈنیُک ایساینمنٹ اوس مےٚ سکوٗل براڈکاسٹ. ٹھیٖک. تہٕ اوسُس بہٕ پانے لیکچر کران تیار, محنت اوسُس اصل کران, ہُتہِ ٲس ایکسپیٖرینس تہِ پرناونٕچ. تہٕ مےٚ کٔر گۄڈنِکۍ دۄہے پٮ۪ٹھے سٹارٹ. بحیثیت ڈیوٹی آفیسر تہِ چھو تۄہہِ اَسہِ سۭتۍ واریاہ کٲم کٔرمٕژ. واریاہس کالس. نایٹ ڈیوٹیٖز چھو تۄہہِ کٲفی کٔرمٕژ. اہن حظ. تِمن نایٹ ڈیوٹیٖزن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پانہٕ ؤنۍ بیٚہوان ٲسۍ کیُتھ ماحول اوس بنان سُہ چھُ مےٚ سورُے یاد وٕنکیٚن پانہٕ تہِ. مگر تھوڑا بہت تَمہِ ماحولٕچ کَتھ چھِ پنٕنٮ۪ن لِسنرن تہِ وَنٕنۍ. بعض وقت ٲسۍ تِتھۍ حالات آسان, نامسعید حالات أسۍ ٲسۍ نہٕ 3-4 دۄہن ہٮ۪کان نٮ۪بر نیٖرِتھ کِہیٖنۍ. تہٕ تَمہِ پتہٕ ٲسۍ أسۍ ییٚتہِ آسان تہٕ تِم محفِلہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٹوڈیو منٛز سٹوڈیو کمپلیکس منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ پتہٕ رِٹایرِنگ روٗمس منٛز گژھان ٲسۍ, تَمہِ ماحولٕچ تھوڑا بہت کانٛہہ یاد؟ واریاہ چھِ یاد حظ. مےٚ چھِ مُشکِل حالاتن منٛز ڈیوٹی کٔرمٕژ. ہُتہِ اوسُس بہٕ گریُک بہٕ کُنُے لڑکہٕ, مےٚ اوس پیٚوان گرٕ تہِ واتُن ڈیوٹی تہِ واتُن. تِمن دۄہن ٲسۍ نہٕ حالات ٹھیٖک کِہینۍ. مگر مےٚ ٲس موج واریاہ برٛلیَنٹ. سۄ ٲس مےٚ ہمیشہِ وَنان بیٹا عزتٕچ نوکری میلے, وٕنکیٚنس کر نوکری تھپھ, ییٚلہٕ مہٕ روز کینٛہہ, گۄڈٕ رَٹ نوکری. تَتھ منٛز اوس مےٚ پیٚوان گرٕ تہِ گژھُن, ڈیوٹی تہِ واتُن. اَکہِ وِزِ ٲس مےٚ ڈیوٹی, مےٚ ٲس پنٕنۍ گٲڑۍ پلٹے مےٚ لوِ پور نِش. بالکل گٲڑۍ مےٚ اوس پوٚرمُت اگر گٲڑۍ گژھِ خراب, عربی لُکھ تِم چھِ اَتی ژھٕنان گٲڑۍ ترٲیِتھ, پانہٕ چھِ تِم گژھان پتہٕ چھِ کرناوان کٲنٛسہِ فون گراج وٲلِس, سُہ چھُ تتھ گٲڑۍ وٲڑۍ انان کران ٹھیٖک. ییٚلہِ تِم ہٮ۪کن مینیج کٔرِتھ, بہٕ کیازِ کرٕ نہٕ مینیج؟ ڈیوٹی چھِ مینیج کرٕنۍ, واتُن چھُ. تہٕ مےٚ ترٛوو گٲڑۍ تتی, کاغذ تُلِم تھوٚد, پانہٕ آس ڈیوٹی. صبحٲے گوس ریلیورس کوٚرُم فون, أمِس مہربٲنی کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ گاڑِ پلٹے مےٚ أکِس جایہِ. تہٕ وۄنۍ تھوٚو مےٚ گٲڑۍ تتی, بہٕ انہٕ کانٛہہ مِستٕرۍ سُلی پہن اَسہِ. سُہ اوس رُتُے, سُہ آو سُلی تہٕ بہٕ گوس. تہٕ مگر مےٚ پیوٚو نہٕ کِہینۍ کَرُن. مےٚ ووٚن لڑکہٕ اکھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ, مےٚ ہسا گوٚو گاڑِ یِتھ پٲٹھۍ, سُہ گٔے مےٚ سایڈس یتنس, کانٛہہ چھا یتنس یُس مےٚ ہیلپ کرِ ہے؟ دوٚپُن بہٕ چھُس مِستٕرۍ حظ, ژٕ کیٛاہ چھُکھ غم ہٮ۪وان؟ دوٚپُن ژٕ کۄس ڈیوٹی؟ بہٕ نِمن پانے, بہٕ کرن ٹھیٖک. مےٚ ہفتہٕ پتہٕ یی تہٕ بہٕ تھاوٕ گٲڑۍ تیار. ہفتہٕ پتہٕ گوس بہٕ, تٔمۍ ٲس گٲڑۍ تھٲومٕژ بالکل فٹ فاین. اللہ تعالیٰ ہن کٔر مےٚ مدد, یُس بہٕ نفر ژھانڈان اوسُس سُہ آو مےٚ تتی برونٛہہ کُن. تُجِن گٲڑۍ نِیَن پانے کرناوُن ٹھیٖک. ایک چیز جو میں نے مارک کی ہے وہ میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گا اس بات کا, وہ یہ ہے کہ بہت سارے براڈ کاسٹرس ہیں جو اس لائن میں پہلے ٹرانسمیشن ایگزیکٹو تھے, اس کے بعد پروگرام ایگزیکٹو بنے, یا کچھ لوگ ڈائریکٹ پروگرام ایگزیکٹو آ گئے. لیکن آپ کا مزاج جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک جگہ پر ٹکنے والے تھے نہیں. آپ نکلتے تھے سفر کے لیے, سیر سپاٹے کے لیے, تو یہ شوق آپ میں تھا. میں نے مارک کیا ہے کہ اللہ نے بھی مدد کی آپ کی, وہ اس حساب سے کہ آپ ایک ہی جگہ پر رکے ہی نہیں. آپ کبھی شملہ میں, کبھی لداخ میں, کبھی کرگل میں, کبھی پونچھ میں, اور کبھی کسی اور جگہ. کیا اس کے لیے آپ ایفرٹ کرتے تھے؟ کوئی ایفرٹ نہیں کرتا تھا میں. ہاں شوق تھا دوسری جگہ دیکھنے کا. 20-30 سال سروس کے ہیں, یا زندگی جب تک ساتھ دے, ایک ہی جگہ کیوں سڑنا؟ نئے نئے لوگ ہیں, نیا کلچر ملے گا دیکھنے کو. میں یہاں سے ہی کہتا تھا ڈائریکٹر کو, اگر کبھی بھی بندے کی ضرورت پڑے گی ٹرانسفر کے لیے, میں ہمیشہ ٹرانسفر کے لیے تیار ہوں, بیکاز آئی وانٹ ٹو سی دا کلچرل ڈائیورسٹی آف انڈیا.
بہت یہ موقع مجھے بعد میں نہیں ملے گا. تو ہمیشہ میں یہاں سے ہی کہتا تھا یار میں ٹرانسفر کے لیے تیار ہوں. میں کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا. اور ماشاء اللہ میری ماں بڑی انسپریشنل تھی. جب میری پہلی ٹرانسفر لداخ ہوئی لیہ جی 97 میں، تب ضیاء صاحب یہاں تھے اسٹیشن ڈائریکٹر. تو میری جب ٹرانسفر ہوئی سب نے کہا یار وہاں کیا جاؤ گے، ڈفیکلٹ اسٹیشن ہے. میں نے کہا مجھے ڈفیکلٹی میں کام کرنا اچھا لگتا ہے. آئی بلیو ان چیلنج. ڈساسٹر مینجمنٹ میں مجھے انٹرسٹ تھی. میں نے کہا جب ہم آج نہ دیکھیں گے مشکل حالات کو سنبھالنا، چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا، پھر کب. یہ چیلنجنگ نیچر مجھے بائی برتھ تھا. میں ہمت نہیں ہارتا تھا. اپنی مدر سے بات کی میں نے کہ میں سٹے لا سکتا ہوں اگر آپ کہو گی. تو اب اکیلا ہوں میں، آپ بھی اکیلے ہو. اس نے کہا نہیں بیٹا، یہ اپرچونٹی آپ کو گاڈ کی طرف سے، کوئی سٹے نہیں لانا ہے، تجھے جانا ہے، جانا اور انجوائے کرنے تجھے لائف. ماں کبھی کپوارہ سے باہر نکلی؟ ماں کو میں نے پورا انڈیا گھمایا. اچھا نکلی. ہاں پورا انڈیا اس کو میں نے گھمایا. LTC پہ. مگر آپ کے ساتھ اسٹے کرتی تھیں کیا وہاں؟ ہاں میرے ساتھ جگہوں پہ. بعد میں وہ میرے ساتھ رہتی تھی. ہاں بہت ہی انسپریشنل تھی میری ماں ماشاء اللہ. تو وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی جاؤ نئی جگہ دیکھو، اللہ نے اپرچونٹی دی ہے، اس کا فائدہ لے لو، پھر کب دیکھو گے دنیا. آپ سروس میں آج آپ کو موقع ملے گا، بعد کب میں کہاں موقع ملے گا. بیٹا چیلنج کو ایکسیپٹ کرو، نہ کہ ریجیکٹ. یم زن تُہۍ ریڈیو کشمیر سری نگرس مز پروگرام کٔرِو، تَتھ منٛز کم پروگرام ٲسۍ تِم یم دلس واریاہ نزدیٖک ٲسۍ، یمن منٛز باسیو تۄہہِ نہیں یہاں پر مجھے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملے گا؟ اکھ پروگرام اوس اَسہِ یِوان بُزرگن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، ٹھیک. بیٛاکھ اوس یِوان یِم چھِ سٲنۍ انٛگ. بیٚیہِ اوس یِوان پروگرام ریڈیو گایڈ، ٹھیک. ہیلو ریڈیو کلینک. یِم ٲسۍ تِم پروگرام یِمن بہٕ دِل دِتھ اوسُس کٲم کران، بُزرگن سۭتۍ تِہنٛز ایکسپیرینس شیر کران، تِہنٛز رٕژ رٕژ کتھٕ بوزان. یِتھے کٔنۍ یِم زن مینٹلی فزکلی اسپیشلی چیلنجڈ لُکھ تِہُنٛد درد محسوٗس کران. اکھ الگ ٹیسٹ اوس یِوان، نیچرلزم اوس انسان تِمن نِش ہیٚچھان. کیازِ تِم ٲسۍ تتھ قُدرتی ماحولس منٛز پٲدٕ گٔمٕتۍ تہٕ پتہٕ ٲسۍ محنت مشقت کران. تِہنٛدۍ مُصیبت بوٗزِتھ اوس تران انسانس فکر میون کیاہ چھُ کِہینۍ نہٕ. غلام نبی میٖر ٲسۍ پانہٕ تہِ پنٕنۍ آواز مختلف پروگرامن منٛز دِوان، گاہے سُہ انٹرویو آسہِ ہا یا کانٛہہ بدل پروگرام آسہِ ہا. غلام نبی میٖر صٲبن ییٚلہِ پنُن پروگرام گۄڈنِچ لٹہِ ریڈیو پٮ۪ٹھ بوٗز تمہِ ساتہٕ کیٛاہ کیفیت سپٕز؟ مےٚ اوس ہمیشہِ چوٗنٛکہِ نیچر اوس چیلینجِنگ اور بہٕ اوسُس محنت کران گۄڈٕ. بہٕ اوسُس سکرپٹ بناوان کالہٕ، پتہٕ اوسُس کِتاب انان تتھ ریلوینٹ. بہٕ زن اوسُس کران یہ ریڈیو گایڈ، بہٕ انہا اصل کانٛہہ کِتاب یتھ تتھ کیریرس متعلق پوٗرٕ آسہِ ہے جانکٲری. اتھ منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ مستقبل، کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ انسانس تحریک نی ذہنس منٛز کہِ مےٚ چھُ یتھ کیریرس منٛز پنُن ناو کماوُن. تہٕ اگر ہیلو ریڈیو کلینک اوس میون پروگرام اکھ فیورٹ پروگرام. بہٕ اوسُس امیرِکن ہیلتھ میگزیٖن انناوان پران. بہٕ گژھٕ ہا دِلہِ کُنہِ جایہِ بُک فِیر آسہِ ہا کینٛہہ، بہٕ اوسُس یوٗزفُل کِتاب ہٮ۪وان یِم زن مےٚ پگاہ پروگرامس منٛز لگن ضوٚرتھ کُنہِ جایہِ ٹِپس ژھانڈنہٕ خٲطرٕ. ٹھیک. تہٕ ییٚلہِ مےٚ پتہٕ پروگرام کوٚر دلچسپی دِژ مےٚ چھِ نہ میون انداز گژھِ یوٗنیٖک آسُن یِتھ کٔنۍ تُہُنٛد انداز چھُ یوٗنیٖک. چاہے تُہۍ اینکرنگ کٔرِو یا کانٛہہ پروگرام کٔرِو، تۄہہِ چھُ شوق بہٕ گژھٕ نہٕ بیٚکِس نقل کرُن کینٛہہ، مےٚ گژھِ پنٕنۍ پہچان آسٕنۍ. لُکھ چھِ کران تیٚلے لایک ییٚلہِ تِم کینٛہہ نوٚو کینٛہہ وٕچھن. مےٚ تہِ اوس یہِ مِزاج نہ میون پروگرام یُس زن چھُ یہِ گژھِ آسُن اکھ انفارمیٹِو ایجوکیٹِو، بیٚیہِ گژھِ انٹرٹینِنگ تہِ آسُن اتھ منٛز، بوریت تہِ گژھِ نہٕ آسٕنۍ کینٛہہ. کیازِ یِم ریڈیو چھِ بُنیاد چھِ یِمنٕے ترٛٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ ٹریننگ ہیٚچھنومُت اَسہِ تِمو کہِ یُس زن ریڈیو چھُ امیُک پروگرام گژھن آسٕنۍ انفارمیٹِو ایجوکیٹِو انٹرٹینِنگ اور لسنر گژھِ روزُن جُڑِتھ اتھ ریڈیوس سۭتۍ ییٚلہِ پروگرام آسہِ چلان. بہٕ اوسُس ہمیشہِ کوٗشش کران میٲنِس پروگرامس منٛز گژھِ آسٕنۍ انفارمیشن تہِ، ایجوکیشن تہِ تہٕ انٹرٹینمنٹ. گۄڈنیُک پروگرام یُس تۄہہِ پنُن کوٚروٕ سُہ کُس پروگرام اوس پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پانہٕ بوٗزوٕ؟ سکوٗل براڈکاسٹ پانے کوٚرُم. یُس زن کنسرنڈ لیکچرر اوس سُہ آو نہٕ کینٛہہ. وۄنۍ ما دِمو ڈِوِشن اَسہِ اوس تمہِ ساتہٕ سہراب صٲب تتھ انچارج پروگرام، تہٕ بہٕ اوسُس تٔمِس اسسٹ کران. مگر پروگرام اوس پریزنٹ بہٕ پانے کران، لیکچر اوسُس بہٕ پانے دِوان. کیازِ ییٚلہِ بہٕ آز ضِیاء صٲب اوس اللہ تعالیٰ کٔرِنس مغفرت، سُہ اوس واریاہ رُت، سُہ گوٚو تیوٗت خۄش یہ گاؤں سے بندہ آیا، یہ تو ہاں یہ تو بڑا قابل ہے یار، یہ پڑھاتا ہے، اس کو دے دو چانس. سو بیٹا خود پروگرام پیش کرو نا، یہاں یہ سب کچھ سیکھ کے تھوڑی آیا ہے، آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ کر سکتے ہو، آپ اتنا اچھا بولتے ہو. کوٚر مےٚ پانے پروگرام کیازِ ییٚلہِ کُلی کران اینکریج حوصلہٕ افضٲیی تیٚلہِ چھُ انسان شوق. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پانہٕ بوٗزوٕ تۄہہِ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ براڈکاسٹ گوٚو مطمعین گٔیوا؟ بالکل مطمعین گوٚوس. مےٚ اوس نہٕ یقیٖنٕے کہِ بہٕ کیٛاہ وُترٕ اتھ معیارس. مگر چوٗنٛکہِ چیلینجِنگ نیچر اوس، مےٚ چھُ ہمیشہِ سوٗنٛچمُت آی کین ڈوٗ آی ہیو د ٹیلنٹ اینڈ آی ہیو ٹو پروو اٹ. یہِ اوس مےٚ ذہنس منٛز وُتران ہمیشہِ، مےٚ چھُ بنُن منفرد. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بنیو وۄنۍ ییٚتہِ ٹرانسمیشن ایگزیکٹِو تہٕ ماجہِ ہٕنٛدۍ شانہٕ وۄگنٲومٕتۍ آسان یُتھُے تور پتہٕ کھسان ٲسِو کۄپوور محلس منٛز ہے یہِ حظ چھُ سُہ نفر؟ بہٕ اوسُس اکھ گمنام نفر کیازِ گامہٕ پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ گۄڈے آمُت. مےٚ گٔے 45 ؤری سرینگرس منٛز، مگر ییٚلہِ تِم ریڈیوس پٮ۪ٹھ میون ناو ٲسۍ پتہٕ بوزان
تم ساری تعریف کران یہ کوتاہ اصل پروگرام کران کیازِ بہٕ اوسُس گۄڈٕ سُہ ریٖڈ کران ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن یا لسنرس کیاہ چھُ ضوٚرتھ تٔمۍ سُنٛد مزاج اوسُس بہٕ رٹان اور تمی آیہِ اوسُس بہٕ اور کپوارہ سے نکلنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ 45 سال سے میں سری نگر میں ہوں لیکن آپ اپنی جڑوں سے دور نہیں رہے. نہیں جڑا رہا میں. آپ جڑے رہے اپنی جڑوں کے ساتھ, کپوارہ کے ساتھ جڑے رہے. مجھے بھی یاد ہے کہ آپ اکثر کپوارہ جاتے تھے اور آن ٹائم واپس ہی آتے تھے. یہ ساری باتیں ہمیں یاد ہیں. اکھ گو تم پروگرام یم زن تہ پانس تہ پسند بعض وقت چھ انسانس پروگرام آفیسر یا ڈائریکٹر کانٛہہ تیُتھ ہیوٗ پروگرام دِوان یُس چیلنج باسان چھُ. تم کم پروگرام ٲسۍ؟ تمو منٛز اوس گۄڈے ییٚتہِ ہیلو ریڈیو کلنک. کیازِ اکھ ڈاکٹر انُن یس پننس سبجیکٹس منٛز مٲہر چھُ آسان اور تٔمۍ سٕنٛدِ ذہنہٕ منٛز یا تٔمۍ سٕنٛدِ دِلہٕ منٛز یُس ارادٕ آسہِ تتھ سُہ سوال پرٛژھُن یُس نہٕ سُہ تہِ ایکسپیکٹ کران چھُ. بہٕ اوسُس کران اکہِ دۄہ انٹرویو شوکت زرگر صٲب یُس ڈائریکٹر میڈیکل انسٹیٹیوٹ صورہ ٲسۍ سُہ ووت مےٚ دوٚپُن ژٕ چھُکھ میانہِ میادٕچ کتھ نِوان کٔڑِتھ ژٕ چھُکھ سُے سوال پرٛژھان یُس بہٕ دپان چھُس یہِ گوٚژھ مےٚ پرٛژھُن. ژےٚ کتہِ چھُتھ پوٚرمُت یہِ میانہِ کھۄتہٕ چھُے ژےٚ اتھ سبجیکٹس متعلق زن پتہ. صحیح. یہِ تہِ اوس مےٚ ذہنس منٛز ییٚلہِ بہٕ انٹرویو کرٕ ڈاکٹرس گۄڈٕ اوسُس بہٕ گرِ پران سُہ ہیلتھ کِتاب امیرِکن بُک ٲس. مےٚ چھُ ڈاکٹر گژھِ باسُن کہِ نہ نفر یُس زن چھُ آمُت یُس مےٚ پرٛژھان سوال چھُ یہِ چھُ ایکسپٲرٹ پننس سبجیکٹس منٛز. سُہ اوس بڑٕ چیلینجِنگ میانہِ خٲطرٕ. بیٚیہِ اوس سُہ یِم تہِ چھِ سٲنۍ انگ بُزرگن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تمہِ ساتہٕ تہِ اوس پنُن پان بہٕ تراوان بُزرگ سٕنٛدِس مزاجس پٮ۪ٹھ. یا ہُہ آسہِ چیلینجِنگ نفر بہٕ اوسُس سونچان زن چھُس بہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ لیولہِ پٮ۪ٹھ مُصیبتس منٛز یا مُشکلات تُلۍ مےٚ. ییٚلہِ بہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ دِلٕچ کتھ اوسُس کران یہِ اوس مےٚ باسان چیلینج. سُہ اوس پتہٕ خۄش گژھان پروگرام کٔرِتھ. میٖر صٲب اکھ سوال چھُ ذہنس منٛز یِوان ییٚمہِ ساتہٕ میٖر صٲبس کُن اَسہِ نظر پیوان چھِ ایز اے کلیٖگ اَسہِ چھُ اَسُن یِوان اکھ یُس زن تۄہہِ منٛز أنٛدرٕ تہِ چھُ اکھ ہیوٗمر اکھ تتھ مُتعلق ؤنۍتو تھوڑا بہت. وٕچھ حظ اَسُن گِنٛدُن چھُ یہِ چھُ سانہِ زندگی ہُنٛد اکھ حصہٕ اور ریڈیوس منٛز لسنر کٔنڈِتھ تھاوُن سُہ گوٚژھ نہٕ ریڈیو بنٛد کرُن یا کانٛہہ چیٖز. یہِ چھُ این ایلمنٹ آف ہارٹ. اور اگر نہٕ پروگرامس منٛز أسۍ ہیوٗمر تھاوو کینٛہہ ٹچ تھاوو نہٕ کینٛہہ سُہ گژھِ پروگرام بورِنگ. تہٕ اَسُن گِنٛدُن چھُس ہر اِنسان سٕنٛدِس نفسس منٛز. ہر أکِس اِنسانس شوق اَسوٕنۍ گِنٛدوٕنۍ کتھا کرہو دِل پھلے. ٹھیٖک. اور ییٚلہِ اکھ پروگرامر پروگرام آسہِ بناوان سُہ گژھِ ضروٗر تھاوُن یہِ چیٖز ذہنس منٛز کہِ میون پروگرام گژھِ آسُن انفارمیٹِو ایجوکیٹِو اینڈ انٹرٹینِنگ. انٹرٹینِنگ یُس لفظ آو تتھ نسن سُہ چھُ پانہٕ کران انڈِکیٹ یتھ منٛز گژھِ کینٛہہ اَسوٕنۍ گِنٛدٕنۍ کتھا آسان اَسوٕنۍ گِنٛدٕنۍ کتھا آسٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ میون بوزن وول مےٚ سۭتۍ جُڑِتھ روزِ پروگرامس منٛز بوزِ یہِ کیٛاہ رٕژ کتھا أسۍ ونو. بالکل صحیح. ایک خاص بات آپ کی زندگی سے جڑی ہے جب آپ میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ ایسے آفیسر ہیں جو بہت دیر بہت مدت تک کئی اسٹیشنز میں پروگرام ہیڈ رہے. جی. جب آپ کرگل میں تھے تو ان دنوں کرگل وار تھا. جی. تو اس دوران کیسے آپ نے ڈیوٹی کی اور کیا کچھ ہوا ان دنوں؟ میری سروس کا سب سے چیلنجنگ اور موسٹ انجوائبل پیریڈ کرگل کا پیریڈ رہا. کرگل وار کے ٹائم جب میں نے خود کو یہاں سے ہی والنٹیئر کیا کیونکہ مجھے ڈفیکلٹیز کے ساتھ کھیلنا آتا ہے. مشکل حالات میں کام کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میں نے اس وقت یہاں سے ہی ریکمینڈ کیا تھا کہ مجھے کرگل ٹرانسفر کیا جائے. آئی ایم ریڈی ٹو گو اینڈ ایکسیپٹ دا چیلنج. تو اس وقت میں لائیو فورسز پروگرام کرتا تھا ایز اناؤنسر. اچھا کرگل. ہاں. اور ایک بار مجھے ڈپٹی کمشنر ملے میٹنگ میں. اس نے کہا چونکہ میں اس وقت ہیڈ تھا ادھر بریف پیریڈ کے لیے بھی تو میں سب سنبھال رہا تھا مینجمنٹ. تو اس نے میرے سامنے گاڑی لگائی. سینئر موسٹ آئی ایس افسر ہیں شلین کبرا. اس نے کہا آر یو ورکنگ ان آل انڈیا ریڈیو؟ یس. تو ایک اچھی نصیحت اس نے دی اس وقت کہ وار کا ٹائم ہے ایک بات یاد رکھو. ایک پالیسی تھی ہماری ڈیفینس پالیسی منیمم کیجویلٹیز کم سے کم سٹاف ڈیوٹی پہ تعینات کرنا. ان کیس اگر کچھ ان ایون یا ان نیچرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہیومن لاس منیمائز کرنا ہے. اگر ڈرائیور کو آپ چھٹی کر سکتے ہو خود کو گاڑی چلانی آتی ہے. اچھا. ہاں. تو بینکر میں ان کو ہم نے بٹھایا. ٹھیک. تو منیمم سٹاف ہم نے ڈیوٹی پہ رکھا لیکن خود میں ڈیوٹی پہ ہوتا تھا چاہے کوئی ہو نہ یا نہ ہو. فورسز پروگرام میں خود کرتا تھا لائیو فوجی بھائیوں کا پروگرام کیونکہ دور سے لوگ آتے نہیں تھے. ڈر تھا کہیں گولا نہ پڑے اس کے زد میں نہ آئے. میں 2 بار آپ وہیں رہتے بھی تھے اندر ہی نہیں. ہم اسٹیشن سے 14 کلومیٹر دور ہم نے ہائر کیا تھا. اچھا. ہاں. ایک کمرہ ہم نے ہائر کیا تھا. شام کو سب لوگ رہتے تھے. ہاں. ایون ہماری ڈائریکٹر تھی انگمو جی جو لے سے آتی تھی کبھی کبھی وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے.
ٹھیک. 14 کلومیٹر دور منجی اس علاقے کو کہتے ہیں. رات کو 11 بجے ڈیوٹی کلوز کرنے کے بعد ہم وہاں جاتے تھے 14 کلومیٹر. اس کے بعد ہم کھانا کھاتے تھے رات کو 11-12 بجے. ایک ہی کمرہ تھا جہاں میں نے میس بنایا تھا. ایک بار ایسا ہے گولے پڑے اسٹیشن پر وہاں کرگل میں, گیٹ پہ پڑے, چھت پہ پڑے. اچھا. سب لوگ بھاگ گئے لیکن میں نے اپنا مورچہ سنبھالا. لائیو فوجی بھائیوں کا پروگرام کرتا رہا. میں نے کہا مرنا ہے تو راستے میں بھی گولے کی عزت میں آ سکتے ہیں, کیوں یہاں ہی شان سے مرا جائے. ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں, ادھر چیتری اڑ سکتے ہیں دوڑتے دوڑتے. جب موت آئے گی تو اٹل ہے, کہیں بھی آئے گی, چلتے پھرتے بھی آ سکتی ہے, دوڑتے ہوئے بھی آ سکتی ہے. پرسکون ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں آپ, وہاں بھی آ سکتی ہے. تو بہتر ہے کہ شان سے مرا جائے. ڈرتے نہیں تھے؟ ڈرتا نہیں تھا میں. میری زندگی میں ڈر اور خوف کا کوئی نام و نشان جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے ڈر کے لیے. جو ڈر گیا سو مر گیا. اچھا, گبر سنگھ کا ڈائلاگ یہ ہے. بالکل. جینا ہے تو اپنی مرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہے. جینا اسی کا نام ہے جو کسی سے ہمت نہ ہارے, آگے بڑھے, ویژولائز کرے اپنی سکسیس کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. اور ایک بات ہے, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. زندگی میں جو سب سے مشکل سٹیپ ہے, دیٹ از دا فرسٹ سٹیپ. جب آپ پہلا سٹیپ اٹھاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کروں یا نہ کروں, ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا. کئی طرح کے ارادے آپ کے ذہن میں آتے ہیں, لیکن آپ نے ارادہ کرنا ہے, سکسیس کو ویژولائز کرنا ہے اور پہلا قدم اٹھانا ہے. اللہ آپ کو کامیابی دے گا, یہ بات یاد رکھیے. لیہ میں بھی رہے آپ؟ لیہ میں بھی رہا میں, 2.5 سال رہا میں لیہ میں. اور لیہ کی وہ سردی میں نے محسوس کی. لیکن وہاں میں نے بھی صبح شام ٹیوشن پڑھایا. 45,000 روپے پہلے مہینے میں نے وہاں ٹیوشن شروع کیا, کیونکہ 2.5 گھنٹے وہاں ڈیوٹی تھی. تو وہ انکم آپ کی تنخواہ کے علاوہ؟ تنخواہ کے علاوہ. تنخواہ میری ملتی تھی 10,000, وہ اسی دن میں اس کو ڈرافٹ کر کے ماں کو بھیجتا تھا. تو یہاں سے سیلری سے ایک پیسہ نہیں میں بچاتا. ٹیوشن سے 45,000 کماتا تھا میں, وہ خود اپنی مصروفیات میں. کتنی دیر؟ 2.5 سال. 2.5 سال. کلچر کے حوالے سے یہ ڈفرینٹ ہمارے جو کلچرز ہیں ان کا مطالعہ آپ نے کیا, ان کا مشاہدہ آپ نے کیا؟ ان کلچرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے, مشاہدہ کرنے کے لیے میں ارمان لگاتا تھا کاش میری ٹرانسفر اگلے 2 سال بعد کہیں اور ہو جائے, تاکہ مجھے ایک اور نیا کلچر دیکھنے کا موقع ملے. اب جموں کشمیر سے باہر بھی نکلے ہیں آپ, دھرم شالہ شملہ میں تھے. شملہ میں بھی تھا. وہاں کا الیکشن براڈ کاسٹ میں نے کور کیا. میں نے وہاں کے جو چیف منسٹر صاحبان تھے, پریم کمار دومل اور ویر بہادر سنگھ, ان کے ساتھ ناشتہ بھی کیا, ڈنر بھی کیا, لنچ بھی کیا. ایسے موقع پہ ایسی ہستیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کلچرل نالج ٹرانسفر ہوتی ہے, ٹرانسفر آف ٹریننگ ہوتی ہے. ہم ان کی تہذیب سے واقف ہوئے. بہت اچھا لگا. جب میں شملہ میں تھا الیکشن براڈ کاسٹ کور کیا. پھر دھرم شالہ میں 2.5 سال دیے میں نے. جو ورلڈ کی بیسٹ ٹورسٹ پلیس ہے وہاں پہ, تبیتین کا وہ منی سیکریٹ, وہاں مجھے دلائی لاما سے بھی ملنے کا موقع ملا. جی. تو سروس کے جو آخری سال تھے وہ آپ نے پونچھ اور بدروا میں دیے؟ جی. سروس کے 5 سال میں ہیڈ آف آفس رہا وہاں پہ پونچھ میں 5 سال. سب سے لانگیسٹ ٹینور میرا سروس کا پونچھ میں رہا. اور ایک صحت افزا مقام ہے پونچھ. جی. کیونکہ مزاج کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. پونچھ کے لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں. کھانا وہاں نیچرل, اور اسٹیڈیم خاص کر کرکٹ کے حوالے سے پونچھ سب سے بیسٹ جگہ ہے. اچھا. اتنے اچھے خوبصورت اسٹیڈیم ہے وہاں پہ, اور پبلک کے لیے تفریح کا ذریعہ بھی ہے وہ اسٹیڈیم, کیونکہ روز وہاں ایکٹیویٹی ہوتی ہے. وہ انڈین پریمیئر لیگ کی طرح سے پونچھ پریمیئر لیگ کا ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے ہیں. تو ایک بار میں نے بھی تھوڑا سا اسپانسر کیا تھا. مجھے بھی کہتے تھے آپ بھی اسپانسر کرو ایک ٹیم, لیکن میں نے کہا میں مصروف ہوں, پوری ٹیم نہیں کر سکتا ہوں, البتہ میں بھی تھوڑا سا اپنا کنٹریبیوشن دے دوں گا. ہمارے لسنرس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ غلام نبی میر صاحب نے اتنا سفر کیا ہے زندگی میں, اتنی جگہوں پہ کام کیا ہے, گھر والوں کا کیا رول رہا, اور گھر کے جو افراد تھے جن کو ہم افراد خانہ کہتے ہیں وہ کیا تھے, کیا آپ کے ساتھ چلتے تھے, بچے کہاں پڑھتے تھے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے لسنرس کو بتائیے. جب میں پونچھ میں تھا میرا ایک ہی بیٹا ہے, وہ جرمنی میں پڑھتا تھا, برلن میں, اور میں 1 سال وہاں اکیلا رہا. جو ہی میں گیا تو پہلے سال میری سسٹر میرے ساتھ تھی, ان کا بچہ بھی وہیں پیدا ہوا, اس کی اذان بھی میں نے پڑھی. تو پرسنل ایک ٹچ تھا, یادگار لمحات. آج بھی جب میں جاتا ہوں تو یہ یاد آتا ہے کہ میرا بانجا یہاں پیدا ہوا ہے, اس کو اذان میں نے پڑھی تھی. وہاں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے بہت کوآپریٹ کیا, اچھا ریسپیکٹ دیا, اور وہاں کے جو نظارے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے. میں کیا بتاؤں, اتنا مزہ آتا تھا وہاں رہنے میں, روز چلنا. ہیلتھ کانشیس جگہ ہے وہ, جہاں آپ کی ہیلتھ بنتی ہے, ڈائٹ نیچرل ملتا ہے, لوگ سیدھے سادے سچے ہیں,
खुश इखलाक लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में डेडिकेटेड लोग हैं, सभी जी जान से काम करते हैं और घूमने का ठीक ठाक मौका मिला, मैंडर, पुंछ। जो आपकी अहलियाँ हैं हाँ, वो सर्विस में थी? मेरी अहलिया हाँ वो सर्विस में थी, वो हेड मिस्ट्रेस थी हाई स्कूल में। वो साथ नहीं आती थी आपके? नहीं, जॉब की वजह से वो नहीं आती थी मेरे साथ, क्योंकि उनका स्कूल सड़क पे ही था, तो नामुमकिन था उनका वहाँ साथ आना। गुलाम नबी मीरन में हेउछ यमन वरियन मंज पत पान कुकिंग करनी? चूँकि बह स्टूडेंट लाइफ मज हॉस्टलस मज वारिया वक्त गुजोरमुत, ये जन कुकिंग करान इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स हवल, तो बे BEd कॉलेजस मज ये पान BEd करान, तिमन दोहन तह बह हॉस्टल। कुकिंग मे हेचम, बस प्रथ कह चीज़ बनावान। अच्छा। बे खुशी सान बचपनस मज पान कॉलेजस में मजबूर पान बना। अक्सर मर्द हजरत करान काम, तिम काम चलाव पकनावान, दालिहना अनिक यह इजी रन, गंडे अलव अनिक यम इजी रन, माज उनक इजी रन, आ गो सह ब्या गो ट्रेडिशनल सीन वन तुम नदर गाड़ तो मुझ तगान रन्ने? जनाब बस रंगीन मिजाज थावन और मे गि दुम दह अकस सुन आसन कह। अच्छा। मे आदत कि मे गि सुन तन अलग, माशाअल्लाह। मेव तम तमाम आसन मीनिस डाइटस मज ठीक, बत ज्यादा खेवान, बत ज्यादा खेवान कि कम खेवान? ना मतलब चुट कम खेवान, बत खेवान ज्यादा नहीं कहें, यूता पज तम नश मेड कम। ठीक। मगर सुन गि मे आसन स्पेशल, प्रथ कह सुन यह सीजनल सुन बह खेवान। बह एक हिमाचल ड्यूटी धर्मशाला, तत आव हकीम TVS पे, तम वोन कि मौसमी सब्जी गि खें। ठीक। गर्मी मज दाल खेवान ज्यादा कहें, हर मौसम सब्जी गि खें, हाँ। सह सेहत खतर वाई वंदस मज सब्जी खे तुम यम जन वंदस मज नेरान सब्जी, बहारस मज खें सब्जी यम बहारस मज नेरान तुम सैनिस सेहतस थवान ठीक, फिट एंड फाइन। मेज साहब कत करो बे तुह सतन, अगर कशर बात पेश करो तुंद बापत कस बात बूझो? हाँ, अश्क चूरो रश्त करतस देवानत देवानत जरूर करो तुंद बापत पेश।
बहुत ही बूझ। शुक्रिया। नशरियात में हमारे साथी, आज के हमारे साथी गुलाम नबी मीर साहब, इनके साथ बात हो रही है। मीर साहब, जब आप छोटे थे आपने कहा कि मैं एक बार रेडियो आया था, उस वक्त के आपके पसंदीदा ब्रॉडकास्टर्स कौन थे? उसके बाद जब आप सर्विस में आ गए आपने उन तमाम के साथ काम किया, और उसके बाद आपके फेवरेट ब्रॉडकास्टर्स कौन हैं? عبد الرحمان بٹ صٲب ٲسۍ یِم زَن دِہٲتی پروگرام ٲسۍ کران، اور شریف صٲب ٲسۍ، تِمن سۭتۍ مِلیو مےٚ تہِ کٲم کرنُک موقعہٕ. حبیب اللہ زرگر صٲب اوس واریاہ رُت براڈکاسٹر اوس سُہ، اور ہمایوٗں کیسر صٲب اوس اَسہِ، تٔمِس منٛز اوس اکھ خاص انداز پروگرام پیش کرنُک، سُہ تہِ اوس خۄش کران. أسۍ تہِ ٲسۍ مطلب دپان نا أسۍ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ بیسٹ اوس. بہٕ تہِ اوس سُہ تہِ چیلینج نِوان، اگر ہُہ ہیٚکہِ ٹھیٖک کٔرِتھ بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ ٹھیٖک کٔرِتھ. یِتھَے کٔنۍ اوس اَسہِ نثار نسیٖم ڈرٛاما پرٛوڈیوٗسر، بہت اچھے، واریاہ اَصٕل. شمشاد کرالواری صٲب اوس غمی وٲلٮ۪ن پروگرام کران، طلحہ جہانگیٖر صٲب، بہت اچھے، ستیش وِمل صٲب. یِم ٲسۍ تِم براڈکاسٹر یِم زَن بَڑٕ اَصٕل ٲسۍ، پبلِکس سۭتۍ جُڑِتھ روزان ٲسۍ، عوٲمی مِزاج نہج سمجھان ٲسۍ. بیٚیہِ تہِ چھِ واریاہ تِم یِم اَسہِ سۭتۍ کٲم کران ٲسۍ تہٕ یِم زَن پروگرام تہِ رٕتۍ ٲسۍ کران. یُس زن براڈکاسٹنگ تۄہہِ پانہٕ بیٚیہِ ٲسۍ یِم پَنٕنۍ پروگرام تہِ کران خۄش. پَتہٕ اوس پانہٕ بوزان مےٚ ہیوٗ کانٛہہ ڈیلِور کٔرِتھ کِنہٕ نہ، جج اوس پَنُن پروگرام پانہٕ کران، بیٚیہِ ساتہٕ اوس تٔمۍ بہتر پروگرام کران. اگر کینٛہہ کمی پیشی روزِ سۄ ٲسۍ وۄنۍ جج دوٗر کرنٕچ کوٗشِش کَتٕے روٗز. بہتریٖن براڈکاسٹرن ہٕنٛز چھُ یہِ اکھ خوٗ آسان، عادت آسان تِہُنٛد زِ تِم چھِ وٕچھان زِ میٲنِس پٔتمِس پروگرامس منٛز کیٛاہ روٗز خٲمی، سۄ کرٕ ہا بہٕ دوٗر. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ سوشل میٖڈیا ینہٕ پٮ۪ٹھ انٹرڈیوٗس گوٚو، کینٛژن لوٗکن ہُنٛد خیال چھُ براڈکاسٹرن تہِ ہسا پزِ تبدیٖل سپدُن، نتہٕ ہسا روزِ صرف سوشل میٖڈیا، فیس بُک، باقٕے چیٖز، تہٕ ریڈیو نسا بوزِ نہٕ کانٛہہ. یہِ ہسا چھُ اکھ چیلینج براڈکاسٹنگ خٲطرٕ. تُہُنٛد کیٛاہ چھُ اتھ مُتعلق خیال؟ رشیٖد صٲب، اکھ براڈکاسٹر گژھِ بڑٕ حساس آسُن. تٔمِس گژھِ زٔمیٖنی لیولہِ، یَتھ أسۍ وَنان گراوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ گژھِ سُہ وُترُن. اور پرٛٲنۍ کَتھ دَپان لا چینج از اے لا آف نیچر. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ بدلان وقتس سۭتۍ، اَسہِ پَزِ وقتس سۭتۍ پَنُن پان بدلاوُن. ٹائم مینیجمنٹ چھِ أسۍ وَنان، وی کی ناٹ مینیج ٹائم. ہر کانٛہہ چھُ وَنان وقت کی قدر کرو، وی شوڈ لرن ہاؤ ٹو مینیج ٹائم، بٹ وی کی ناٹ مینیج ٹائم. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ وقت رُکٲیِتھ کینٛہہ، وقت پَکہِ نہٕ سانہِ خٲطرٕ، وقت گژھِ پَکان، مگر اَسہِ چھُ وقتُک فٲیدٕ تُلُن. وقت چھُ اَسہِ کران مینیج، مگر سُہ چھُنہٕ رُکان کینٛہہ. بیٛاکھ اکھ کتھ چھِ، میر صاحب نے بہت سفر کیا، سفر ان دی سینس ٹریول میں کہتا ہوں. آخر پر یہ آپ جواب دیں گے کہ آپ کرگل میں رہے، لداخ میں رہے، پونچھ میں رہے، بھدرواہ میں رہے، دھرم شالہ میں رہے، شملہ میں رہے. ریڈیو کی ساخت دن بدن کیسی ہو رہی ہے؟ کیا یہ لوگوں کے ساتھ ابھی بھی جڑا ہوا ہے؟ ریڈیو کا ایک اہم رول ہے سوسائٹی میں، لیکن جو نئے میڈیا چینلز، میڈیا کے مختلف یونٹس آ گئے، وقت پہ اپنا جو رول ہے ڈیلیور کرتے ہیں ٹائملی. اب تھوڑا ریڈیو جو ہے، نئے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، لوگ آج کل ان کی طرف گئے ہیں، کیونکہ وہ ایک تو ایجوکیشن دیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں، اور کمائی کا پیسہ بھی دیتے ہیں. ایسے میں ریڈیو کو کیا کرنا چاہیے؟ ریڈیو کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. جیسے وہ پروگرامز پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ آپ کمائی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، نالج انفارمیشن گین کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں. ریڈیو میں بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک لسنر کو بھی کچھ کمانے کا موقع بھی ملے، سننے کا موقع بھی ملے، اور وقت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، ہم وقت کو نہیں روک سکتے ہیں. وی ہیو ٹو ابائڈ بائی ٹائم. ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے. اگر آپ سوئیں گے، آپ کو رات کو کام کرنا ہوگا، وقت آپ کے لیے نہیں رکے گا. اسی بات پہ ہم اختتام کرتے ہیں آج کی گفتگو کا، اور اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ آج نشریات میں ہمارے ساتھی غلام نبی میر تھے. ان کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور ساتھی کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے. آج اپنے میزبان رشید نظامی کو دیجیے اجازت، اور غلام نبی میر صاحب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رشید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبی سے اس پروگرام کو منعقد کیا، پروگرام کے تقاضوں کو پورا کیا. آپ کی ایکسپیرینس، آپ کا پروفیشنلزم بہت ہی خوب ہے اور جداگانہ ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ.